اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کے رضوان شکر قادری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو ایسے دوست تھے کہ جو آپس میں ان کا بڑا پیار تھا۔ ان میں جو ایک تھا وہ عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اور جو دوسرا تھا وہ گناہگار تھا، اور گناہگار مشہور تھا۔ کبھی کبھی اس عابد نے اس کو سمجھانا، یار تو گناہ نہ کیا کر، تو آگے سے اس نے یہ کہہ دینا، یار میرا معاملہ میرے رب پہ چھوڑ دے۔ ایک دن اس عابد نے کہیں اس کو نہ سامنے دیکھ لیا گناہ کرتے ہوئے، تو اسے کہنے لگا بڑے جلال میں آ کر تو کیوں نہیں چھوڑتا یہ گناہ کے کام؟ تو وہ کہنے لگا یار میرا معاملہ میرے رب پہ چھوڑ دے۔ جب اس نے جھنجھلا کر کہا تو وہ کہنے لگا او بھائی تو مجھ کے اوپر چوکی دار لگا ہے کیا؟ میرا معاملہ میرے رب کے اوپر چھوڑ دے۔ بس اتنی بات کرنی تھی کہ وہ جو عابد تھا وہ غصے میں آ کے کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت بھی نہیں دے گا اور تجھ سے خوش بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ بات ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتے کو بھیجا، دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا گیا۔ جب دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہگار کو کہا اے گناہگار بندے چل جنت میں چلا جا۔ گناہگار جنت میں چلا گیا۔ اب وہ شخص آیا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، روزے رکھنے والے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اگر میں کسی کو بخشنا چاہوں تو تو مجھے روک سکتا ہے؟ کیا تو میری قدرت کے فیصلے کر سکتا ہے؟ کیا تو مجھ سے کسی کو مایوس کر سکتا ہے میری رحمت سے؟ تو وہ کہنے لگا جی ہرگز نہیں۔ فرمایا چل تو جہنم میں جائے گا۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والا اور کرنے والا یہ بہت ہی مکروہ اور ناجائز کام کرتا ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس پر برس جائے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ ایک شخص جو جنت کے قریب ہو جائے گا، بس چند بالش کا فاصلہ رہ جائے گا، مگر اس کا ایسا گناہ آئے گا جس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مگر ایسا بھی شخص ہوگا کہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ناظرین، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے تولو بعد میں بولو، بھئی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، استعانت غربا کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فیصلے تو نہیں نہ کر سکیں۔ اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں آگے سے وہ غصے ہو رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خاموش ہو جائیں، کیونکہ یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ بندے کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے تو بندے کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ تو اس عابد نے اپنے غصے کی وجہ سے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، یہ کہہ دیا کہ تجھ سے تو اللہ کی قسم رب بھی ناراض ہے اور تو جنت میں کبھی نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ہم کسی کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ بھئی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں ان تکفروا من فی الارض جمیعا، فرمایا ساری کائنات کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے کافر ہو جائیں نا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، فرمایا جو جہاد کرتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ ساری کائنات اگر نیکیاں کرنی شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو ہمارا ہے۔ اگر ساری کائنات گناہ کرتی جائے اور ساری کافر ہو جائے تو اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری نیکیوں کی ضرورت ہے نہ ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ حج نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت
کو دیکھیں، اس سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت راضی رکھیں، کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ جب بڑے بڑے نیکوکار ایک غلطی کی وجہ سے بھی پھنس سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہ کرو۔ وہ خوش قسمت بندہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ہر دم اللہ تعالی وابستہ رکھے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔